یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کا معاملہ ہے وہ معاملہ جس پر میں نے اپنے چینل پر طارق متین پر ایک ویڈیو کی اور اس ویڈیو کو بہت دیکھا گیا، کم و بیش کچھ 1,30,000 کے قریب اس کے ویوز، اور اس پر بڑا رسپانس آیا۔ اس معاملے میں ہوا یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے خاندان نے، ان کی فیملی نے رابطہ کیا، ان میں سے کچھ لوگوں نے، اور رابطہ کر کے کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے، تصویر میں انیل مسرت برطانیہ میں بزنس ٹائکون وہ موجود ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب موجود ہیں، دیگر لوگ موجود ہیں، اور اس تصویر پر جو مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا ہے وہ ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے بڑے زور و شور کے ساتھ۔ وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب یو کے پہنچے ہیں، اور یو کے پہنچنے کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب کا استقبال کیا ہے انیل مسرت نے۔ وہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انیل مسرت ایک قادیانی بزنس مین ہے، یہ نون لیگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ قادیانی بزنس مین ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب ایک قادیانی کی میزبانی میں یو کے میں ہیں۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ دیکھیے اس وقت آپ کو جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام ایک قادیانی کے مہمان ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب؟ پھر وہی جو ہوتا ہے نا کہ عمران خان کا حامی، اور پھر وہ جو لفظ یوتھ کو بگاڑ کے گالی ہے، وہ گالی، اور پھر باقی تمام چیزوں کا استعمال، اور عمران خان کی وجہ سے نشانہ بنانا، یہ سلسلہ جاری تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے خاندان نے جب رابطہ کیا ہے اس معاملے پر تو انہوں نے کیا بتایا میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میری مولانا طارق جمیل صاحب کی ٹیم میں ایک بہت اہم فرد سے اس سلسلے میں جب پہلی بار رابطہ ہوا، بات ہوئی، تو دو چیزیں تھیں میرے سامنے بات کرنے کے لیے۔ ایک یہ جو تبلیغی جماعت والا بیان سے روکنے والا معاملہ ہے، ایک یہ تھا، اور ایک دوسرا یہ جو معاملہ تھا مولانا طارق جمیل صاحب کی ٹیم سے رابطہ کرنے کی وجہ کہ وہ یو کے گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایک قادیانی کے مہمان بنے ہیں۔ اب مجھے ان دونوں چیزوں پر بات کرنی تھی۔ میں نے ان سے رابطہ کیا، پتہ چلا کہ مولانا صاحب، جب میرا رابطہ ہوا، مولانا صاحب جو تھے وہ اس وقت حرم میں تھے۔ یو کے والی خبر اس کے بعد آئی ہے، اور میں نے ان کی ٹیم سے دوبارہ بھی رابطہ کیا۔ دوبارہ جو رابطہ کیا میں نے ان سے، وہ رابطہ ان صاحب سے جن سے میں خبر لے لیتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کے کسی معاملے کی، جب ان کے بیٹی کی وفات کا معاملہ ہوا، دیگر معاملات ہوئے، تو اگر کوئی ری ایکشن چاہیے ہو تو میں ان سے خبر لے لیتا ہوں۔ تو میں نے ان سے رابطہ کیا، دوسری بار کا رابطہ نہیں ہوا۔ پھر مولانا صاحب کی فیملی سے ایک صاحب نے رابطہ کیا، اور انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی۔ انہوں نے کہ یہ جو یو کے کی تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں طارق جمیل صاحب، انیل مسرت صاحب، اور عمران خان کا بزنس ساتھی، عمران خان کا تحریکی ساتھی، تحریک انصاف کا آدمی، مسجد نبوی میں جو حملہ ہوا تھا پارلیمنٹیرینز پر، ان کی تصحیح کی گئی تھی، اور مسجد نبوی جو ہے وہاں انہوں نے جو یہ حرکت کی، انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شان میں بھی گستاخی کی، یہ بات ہو رہی تھی۔ تو یہ انیل مسرت نے کروایا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو تصویر ہے، یہ تصویر 2 سال پرانی ہے، 2 سال پرانی۔ مولانا صاحب کے فیملی سورسز نے بتایا کہ 2 سال پرانی ہے، اور مولانا صاحب یو کے جب آخری بار گئے تھے، یہ شاید اس وقت کی تصویر ہے، اور مولانا صاحب اس وقت یو کے میں نہیں ہیں۔ اس وقت مولانا صاحب اپنے گاؤں میں موجود ہیں، یہ ان کے فیملی سورسز نے کہا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا دیکھیے میں نے اس معاملے پر، اب آپ کو میں تمام چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نون لیگ والے سوشل میڈیا پر کیا کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا میں نے اس معاملے پر جب بات کی تو میں نے یہ کہا کہ انیل مسرت کے حوالے سے میں نے یو کے میں دوستوں سے معلومات لی، قادیانی ہیں نہیں ہیں، ساتھ گزرتا ہے وقت صحافیوں کا، اکثر و بیشتر ملاقات ہوتی ہے۔ پاکستانی کمیونٹی اسپیشلی لنڈن میں چھوٹی سی ہے، تو اس کمیونٹی میں جو صحافیوں سے وابستہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے روزانہ ملاقات ہوتی ہے صحافیوں کی۔ تو میں نے کہا کیا یہ قادیانی ہے؟ تو 3 صحافیوں نے مجھے کیٹیگوریکلی کہا کہ نہیں، یہ صاحب قادیانی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ دوسرا پھر ان سے میری مزید بات ہوئی کہ کیا ان کے صرف مولانا طارق جمیل صاحب سے تعلقات ہیں، صرف عمران خان صاحب سے تعلقات ہیں؟ تو انیل مسرت صاحب کے پی ایم ایل این والے لوگوں سے بھی، شہباز شریف صاحب سے بھی، بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ ایک آدمی بزنس ٹائکون ہے، وہ سب کی مدد کرتا ہے، وہ سب سے تعلق رکھتا ہے، اور بزنس ریلیٹڈ آدمی یہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی ایک طرف وابستہ ہو جائے۔ تو جس طرح آپ دیکھتے ہیں ملک ریاض صاحب ہیں، ملک ریاض صاحب کے پیپلز پارٹی سے بہترین تعلقات ہیں، ملک ریاض کے نون لیگ سے بڑے بہترین تعلقات ہیں۔ میاں صاحب ابھی جب 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آئے تھے تو میاں صاحب سے دبئی میں جا کر اسحاق ڈار کے گھر میں ملک ریاض نے ملاقات کی تھی۔ اب ملک ریاض نے پنجاب میں جگہ جگہ کام کیا ہے، پنڈی میں بھی، لاہور میں بھی، تو ملک ریاض کو نون لیگ سے بنا کے رکھنی ہے۔ ملک ریاض کے عمران خان صاحب سے بھی اچھے تعلقات ہیں،
اور اسٹیبلشمنٹ سے تو ملک ریاض کے سب سے اچھے تعلقات ہیں. تو جو کاروباری آدمی ہوتا ہے اس کے سب سے تعلقات ہوتے ہیں. سیم از دا کیس ود انیل مسرت صاحب. تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب مولانا صاحب کی فیملی کے سورسز نے ہنستے ہوئے بڑا عجیب و غریب انداز تھا ان کا، کہنے لگے یار یہ مطلب کہاں سے لے آئے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ یو کے میں قادیانی کے مہمان وغیرہ وہ گاؤں میں ہیں. تو میں ان سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھیے جب تبلیغی جماعت والے معاملے پر بھی میں نے بات کی تو میں نے یہ کہا کہ اس کا جو اسلامی پہلو، تبلیغی جماعت والا پہلو ہے، لوگوں تک پیغام پہنچانے والا پہلو ہے، مجھے اس پر بات نہیں کرنی. جو اختلاف ہے اگر مولانا صاحب کے اور تبلیغی جماعت کے لوگوں کے درمیان تو مجھے اس پر بھی بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ ریلیجس میٹر میں اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا. اس کا جو پولیٹیکل اینگل ہے جو مسلم لیگ نون کر رہی ہے اور جو مولانا صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی حمایت میں کچھ بیانات دیے، اور ایسا نہیں ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں آؤ میرے پاس صحافی، آؤ میرے پاس انٹرویو کے لیے لوگوں، میں عمران خان کی حمایت میں بیان دوں گا. ایسا نہیں ہے. مولانا صاحب کے ٹویٹر پہ ایکسکلوسیولی آؤٹ آف نو ویئر عمران خان کی حمایت میں بیان آئے، ایسا نہیں ہوتا. جب کوئی انٹرویو کرنے والا مذہبی معاملات پر بات کرتا ہے، کاروباری معاملات پہ بات کرتا ہے، مولانا صاحب کے حوالے سے کوئی کنٹروورسی ہو جائے اس پر بات کرتا ہے، تو وہ پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی سوال کرتا ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے سوال اور اس کا جواب پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں وہ وائرل کرتے ہیں، وائرل ہوتا ہے اور وہ بڑا دیکھا جاتا ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حق میں یہ بات کر رہے ہیں اور مولانا صاحب اپنی آنیسٹ اوپینین دیتے تھے. تو مولانا صاحب کا کیا صرف عمران خان سے تعلق ہے؟ مولانا صاحب کا عمران خان صاحب سے باقیوں سے بہتر تعلق ہے، لیکن مولانا صاحب کا سب سے تعلق ہے یعنی بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی جو نماز جنازہ ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے پڑھائی. ان کے شریفوں سے بہت ہی اچھے تعلقات، میاں نواز شریف سے، میاں شہباز شریف صاحب سے، اور ملنا ملانا حکومت میں ہر جگہ بہترین تعلقات. تو مولانا صاحب کے صرف عمران خان صاحب سے تعلقات ہوں ایسا تو نہیں ہے. ہاں عمران خان صاحب کی کچھ چیزوں کو انہوں نے پسند کیا، سپورٹ کیا، سوال ہوا جواب دیا، یہ مولانا صاحب کا معاملہ ہے. تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جو یو کے وزٹ والی بات ہو رہی ہے، مولانا صاحب یو کے میں نہیں ہے، یو کے گئے نہیں ہیں، گاؤں میں ہے مولانا صاحب. دوسرا، مسلم لیگ نون والے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس میں اب دو چیزیں غلط ہیں. ایک، انیل مسرت قادیانی ہے، دو، مولانا صاحب یو کے میں ہیں. دونوں چیزیں غلط ہیں. تو یہ شدید زیادتی ہے جو مسلم لیگ نون والے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ان کو پرابلم ہے. پرابلم ان کو عمران خان صاحب سے ہے. مولانا صاحب کے کچھ بیانات عمران خان صاحب کی حمایت میں نظر آتے ہیں، وائرل ہوتے ہیں، عمران خان صاحب کے لیے حمایت اور بڑھتی ہے ایک عام آدمی کی، تو وہ اس لیے کیا جا رہا ہے. دوسرا، وہ جو تبلیغی جماعت والا پہلو ہے اس پر بھی میں نے بات کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو ویڈیو جس میں ایک فوجی نظر آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان رکوایا، اس کے بارے میں بھی فیملی سورسز کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اور مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی ٹویٹر پہ کیا بتایا، انہوں نے آ کر بتایا کہ یہ تبلیغی جماعت والوں کی نااہلی ہے اور اس کا کسی سیاسی جماعت سے، اسٹیبلشمنٹ سے لینا دینا نہیں ہے. یہ ان کے ٹویٹ کا لب لباب ہے، یہ اپنے لفظوں میں بیان کردہ میرا خلاصہ ان کے ٹویٹ کا. تو مولانا صاحب نے یہ باتیں کی ہیں. میں دیکھ رہا تھا علماء دیوبند میڈیا، انہوں نے ایک لمبا چوڑا جواب مولانا صاحب کو اس لفظ نااہلی کی وجہ سے دیا ہوا ہے، اور سیاست پہ بات کی ہوئی اور کہا ہوا ہے کہ مولانا صاحب جو کچھ آپ کو ملا ہے وہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے ملا ہے شہرت کے معاملے میں. تو مولانا صاحب ایک، دولت کے معاملے میں جدی پشتی رئیس ہیں، دو، شہرت کے معاملے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ اپنے کام کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے، اور جو سوشل میڈیا پر انہوں نے وائڈر آڈینس تک پہنچنے کا رستہ اختیار کیا، اس کی وجہ سے وہ مقبول ہیں، شاید سب سے زیادہ مقبول ہیں. اور اس مقبولیت کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ کہنا کہ یہ مرہون منت ہے تبلیغی جماعت کی، میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی زیادتی ہے. بہرحال تبلیغ کے معاملات پر، دینی معاملات پر مجھے کوئی رائے نہیں دینی، مجھے رائے زنی نہیں کرنی. یہ وہ معاملہ ہے کہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اور اتنی بڑی شخصیت ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی بھی اور تبلیغی جماعت سے وابستہ لوگوں کی بھی، کہ آئی کیپ مائی سیلف آؤٹ آف اٹ، میں اس پر بات نہیں کرتا. ہاں جو اس کا پولیٹیکل اینگل ہے اس پر مجھے بات کرنی ہے، اور یہ مسلم لیگ نون والوں کی جانب سے مولانا صاحب کے ساتھ شدید زیادتی کی جا رہی ہے.